تھوڑا سا اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے، میری ریکارڈنگ رہ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 1 سے 22 تک ہم نے سورہ توبہ کو ابھی تک کیا۔ اس میں ہم نے جانا کہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے ایز اے وارننگ انسانوں کے اوپر نازل کی اس وقت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے تھے، تو ان کو الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ وہ توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں 4 مہینے کے اندر اندر۔ تو ہم نے ان میں جو بھی آیتیں پڑھی ابھی تک تو بہت ہی سخت الفاظوں کے ساتھ پڑھی، اور پھر بار بار اس میں ذکر آ رہا تھا۔ ویسے قرآن میں ہر جگہ ہی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو مجھے یہ بات تھوڑی سی بہت ایسا لگا کہ یہ بات اتنی ریپیٹ کیوں ہوتی ہے قرآن میں۔ تو اس پر ہم نے ایک حدیث مجھے ملی جس میں بہت ہی زیادہ میننگ فل وہ حدیث ہے، جس میں کہا گیا کہ تمام حکمت، تمام سمجھداری کا جو سرا ہے، یعنی کہ جو اس کی شروعات ہے، بگننگ ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ یعنی کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں تو کتنی بھی حکمت کی بات ہو، کتنی بھی سمجھداری کی بات ہو، وہ بیکار ہے، فیل ہے۔ تو اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے دلوں میں اور طرح کے ڈر ہوتے ہیں، جیسے کسی جانور کا ڈر ہے، کسی اندھیرے کا ڈر ہے، کسی اور چیز کا، بند کمرے کا ڈر ہے۔ یہ سب ڈر ہمیں پیچھے کرتے ہیں، ہمیں یہاں سمجھداری کچھ نہیں آتی، اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہماری زندگی اور ناکامیاب ہوتی ہے۔ لیکن خدا کے ڈر سے کہا جا رہا ہے کہ تم کامیابی کی طرف جاؤ گے۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے ایسا سمجھ آیا کہ جو دوسرے ڈر ہے، جس کو ہم فوبیا بھی کہہ سکتے ہیں، نیگیٹو ہوتے ہیں، اس سے دل کا اطمینان ختم ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ہمارے اندر اگر اتنا ڈر بیٹھ جاتا ہے تو ہمارے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے پہ کتنا بھی ظلم ہو رہا ہو، لیکن ہمیں بہت سکون، بہت اطمینان ہوتا ہے۔ تو ایک یہ فرق پتہ چلا مجھے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہمیں کسی طرح کا فوبیا ہوتا ہے تو ہم بس کسی طرح سے بس اس سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ ہم اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کچھ بھی اس میں کوئی اصول نہیں سمجھ آتے ہمیں۔ لیکن جو اللہ کا ڈر ہے وہ ہمیں صرف اور صرف صحیح کی طرف لے کے چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے، چاہے تمہیں کتنا تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہی صحیح ہے، تو اس پہ تم جمے رہتے ہو۔ میری آواز میں اگر کوئی پریشانی ہو تو ایک بار بتا دیجیے گا۔ تو ایک اور مجھے بات سمجھ آئی تھی اللہ کے ڈر کے حوالے سے کہ اللہ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا مطلب ایک جگہ قرآن میں یہ بھی کہا کہ رحمان سے ڈرو۔ تو بھلا کوئی رحمان سے ڈرتا ہے؟ رحمان اللہ خود ہیں، مرسیفل ہیں، سب پہ رحم کرنے والا ہے، پھر اس نے ایسا کیوں فرمایا کہ رحمان سے ڈرو؟ تو اس سے مجھے بھی یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ رحیم ہیں، اس کے بعد بھی وہ ڈرنے کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب میں یہ سمجھ پائی کہ اللہ نے یہ دنیا اس طرح سے بنائی ہے کہ یہاں پہ ہر غلط کام کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ جو بھی غلط کیا ہے، جو بھی برا کیا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ رول بنایا اللہ نے، اس کو کہہ سکتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا رول، جواب دہی کا رول۔ تو اس سے نہیں بچ سکتا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے دنیا اس قانون پہ بنائی ہے، اس لیے وہ ہمیں بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیں گے تو ہم اس سزا سے بچ جائیں گے، جواب دہی سے بچ جائیں گے۔ اور جب تک ہماری مہلت پوری نہیں ہوتی ہمیں یہ موقع ملتے رہتے ہیں دنیا میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا یہ موقع دینا، یہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے۔ لیکن جو اس نے اصول بنا دیا اس کو وہ خود بھی نہیں ختم کرے گا۔ جس اصول پہ دنیا قائم ہے اسی اصول پہ رہے گی۔ تو جس نے اگر توبہ نہیں کی، جس نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں، وہ ضرور اس بات کی جواب دہی کرے گا۔ اس لیے اس چیز سے ڈرنے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ جواب دہی کا ڈر بتاتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر بتاتے ہیں۔ تو وہ بات زیادہ میں سمجھ پائی کہ جو ڈر ہے خدا کا، وہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے۔ تو اگر ہم یہ رکھیں گے اپنے دل میں ہمیشہ تو ہمارے پاس حکمت کا سرا آ گیا۔ اب ہم ہر چیز کو حکمت سے کر سکتے ہیں، سمجھداری سے کر سکتے ہیں۔ یہ چیز مجھے لگا کہ میں شیئر کروں جو مجھے سمجھ آئی اللہ کے ڈر کے حوالے سے۔ پھر کچھ آیتیں ہم نے پچھلی دفعہ ایسی بھی پڑھی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم نے ایسا سوچا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی تمہاری آزمائش نہیں ہوئی ہے کہ کون جہاد کرتا ہے اور کون نہیں۔ تو یعنی کہ اس بات پہ پہلے بھی ڈسکشن ہوا ہے کہ جہاد کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تبھی ہماری شاید نجات ہوگی اللہ کے نزدیک، ہم تبھی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ جہاد میں پھر سے تھوڑا سا ایک شارٹ میں ڈیٹیل تو نہیں بتاؤں گی، لیکن شارٹ میں بتاتی ہوں کہ جہاد کیا ہے۔ تو موجودہ دنیا میں
آدمی جب کسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے تو اس کو حاصل کرنے میں وہ طرح طرح کے اسٹرگلز کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اسی کو وہ ایک جد و جہد سمجھ لو، ہے نا. تو اگر آدمی کا مقصد ہے اسلام، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد دیا ہے؟ اسلام. اگر اسلام ہمیں عزیز ہے تبھی ہمارا اس ایمان اللہ قبول کریں گے. تو اس کو مقصد کو پانے میں ہمیں جو بھی سنگھرش کرنا ہوگا، جو بھی کوششیں کرنی ہوں گی، وہ جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی جہاد کو ہم سے مانگتے ہیں کہ جو اگر ہم جہاد کر پائیں گے تبھی ہم خدا کی نظر میں کامیاب ہوں گے. تو یہی جہاد یہ ثابت کرتا ہے کہ آدمی اپنے مقصد میں کتنا سیریس ہے. صحیح بات ہے، جب تک ہم کسی چیز کے لیے سیریس ہوتے ہیں تبھی ہم اس کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کل میرا پیپر ہے تو میں رات بھر جاگوں گی، پڑھوں گی. بچے ایسے کرتے ہیں نا، تو وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کے لیے سیریس ہیں. تو یہی تو جہاد ہوتا ہے، یہی کوشش ہوتی ہے. تو یہ جہاد یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم کتنا سیریس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ سیریسنس ہی چیک کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا اگر میں چھوٹے چھوٹے کچھ اگزامپل دوں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف سے، تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے سامنے بار بار ایسے موقع آتے ہیں جو کہ ہمارا یہ امتحان لیتے ہیں ہمارے جہاد کا. کیسے کہ کبھی دل میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف بہت زیادہ چڑ آتی ہے، غصہ آتا ہے کسی سے، بہت زیادہ ایسے جذبات آنے لگتے ہیں. لیکن پھر ہم اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے. تو ہم اسے جب روکتے ہیں نا تو یہ جہاد ہے ہمارا. پھر ایسے ہی جب ہماری زبان سے کوئی ہمیں کچھ الٹا سیدھا کہے تو ہماری زبان سے کچھ کڑوا نکلنے لگتا ہے. دل چاہتا ہے کہ اس کو اچھے سے ڈانٹیں، اچھے سے سنائیں. تو اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان ایسا نہیں چاہتا، ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو یہ بھی جہاد ہے ایک طرح سے. ایسے ہی جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے، حالانکہ ہمارا دل نہیں ہوتا کہ اس کو دینے کا، کیونکہ وہ ہمیں لگتا ہے اس لائق نہیں ہے، وہ بہت خراب آدمی ہے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ خراب کرتا ہے، ہم اسے کیوں مدد کریں. لیکن انصاف کا تقاضا دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تقاضے میں کہا ہے نا کہ کبھی نا انصافی نہ کرو، کبھی کسی پہ زیادتی نہ کرو. تو یہ سوچ کے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. تو یہ بھی ایک جہاد ہے. اس طرح سے اسلام میں ایسے موڑ آتے ہیں بہت سارے جس میں ہم بار بار اس طرح کا جہاد کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت ریئر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوا تھا کہ جب ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو کامیاب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کی اب عزت یا آپ کی جان بھی داؤ پہ لگانی پڑے، تو وہ بھی ایک جہاد ہے. تو ہر طرح کے جہاد ہیں. یہ اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویلیو ہے، اور اس کے بغیر اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور جو لوگ صرف ظاہری رسموں کو تو نبھاتے ہیں لیکن اس طرح کی قربانیاں نہیں دیتے، وہ اندر سے ایمان کی میننگ نہیں جانتے. چاہے بھلے ہی اوپر سے وہ ساری نماز پڑھ رہے ہوں، حج کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ اندر سے جو میننگ ہے اس ایمان کا اس کو نہیں پہچانا جو انہوں نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ کسی ویلیو کے نہیں. تبھی تو یہ بھی کہا گیا تھا نا پچھلی آیت میں کہ جو لوگ کعبہ کے غلاف بدل رہے ہیں یا حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان پہ ہیں، تو وہ تو ہو نہیں سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے. سچا ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے. چاہے ہم بھلے ہی کتنے اچھے کام کر لیں، ہم غریبوں کے راشن بانٹ لیں، ہم کتنا پیسہ دے دیں دوسروں کو مدد کے طور پہ، لیکن اگر ہم اندر سے ایسے نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتے ہوں، اپنے خلاف لڑ پاتے ہوں، تو ہم وہ جہاد نہیں کر رہے. یہ میں سمجھ پائی تھی اس بات سے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ٹھیک سے بتا پائی کہ اللہ سے تعلق جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تعلق وہ ہے جو رسمی تعلق ہے، کہ ہاں نماز پڑھ لی، کلمہ پڑھ لیا، روزے رکھ لیے، رسمی تعلق ہے جس میں آدمی کو جو کچھ بھی اس کو دکھ رہا ہے وہ کر رہا ہے. جس نے بتایا بھائی 25 نفل پڑھ لو، وہ اس نے پڑھ لی. کسی نے بتایا اس چیز کے روزے رکھ لو، اس نے رکھ لیے. یہ ہے رسمی تعلق. اور مگر اپنے مال کو خدا کی راہ میں نہیں دیتا، جو آدمی اپنی خواہشوں کی قربانی نہیں دیتا، اپنے دل کو نہیں مارتا، تو وہ اس کا رسمی ہے تعلق. دوسرا تعلق وہ ہے جب کہ آدمی اپنے ایمان میں اتنا سیریس ہو کہ اس راہ میں اس کو جو کچھ بھی چھوڑنا پڑے وہ اس کو چھوڑ دے. وہ قربانی والا ایمان ہے، اس کا قربان کر سکتا ہے ہر چیز کو. تو وہ اس کی جو تعلق ہوگا وہ ظاہر بات ہے گہرا ہوگا اللہ تعالیٰ سے. تو یہ جو ہم سے مطلوب ہے ایمان لانے کے بعد جو تعلق مطلوب ہے وہ یہی والا ہے
اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان رکھیں کہ اللہ کے لیے ہم ہر چیز سیکریفائس کرنے کو تیار رہیں. اس پہ ہی اعلیٰ انعام کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ ایسے اعلیٰ انعام ملیں گے ایسے لوگوں کو. تو یہ ہمارا پچھلی بار کا ڈسکشن کا ایک چھوٹا سا سمری تھا. اب ہم آیت نمبر 23 سے آج کی کلاس کو شروع کر رہے ہیں. آیت نمبر 23 جو ہے وہ آپ کے اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار چاہے باپ بھائی ہی ہوں ان سے دوستی نہیں کرو، ان سے محبت نہیں کرو اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ کہا جا رہا ہے. مطلب سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اور تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو بتایا، مطلب یہ تو صاف کلیئر ہے کہ جو آپ کو صاف پتہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کا انکار کر رہا ہے تو اس سے آپ الگ ہو جاؤ. آج کے دور میں ہم ایسے کسی کو کہہ نہیں سکتے نا کہ کون کفر کر رہا ہے. کافر تو آج کوئی کہہ ہی نہیں سکتے ہم کسی کو. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو اس وقت پہ جن لوگوں نے انکار کرا نبی کی دعوت کا، ایک رسول کی دعوت کا جب انکار کیا تو ان لوگوں کو کافر کا وہ ٹرم کہا گیا. آج ہم اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں چاہے بھلے ہی جو ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر، لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ ہوتا اسی کے لیے ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا تھا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کافر ورڈ نہیں یوز کیا، یہ قرآن ہی میں آیا ان کے لیے. تو آج ہم یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون کافر ہے اور ہم ان سے الگ ہو جائیں. تو آج کے لیے ہم اس طرح نہیں سوچیں گے اس کو، مگر ہاں اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ ایمان سے زیادہ اور چیزوں کو ویلیو دے رہے ہیں تو ان سے تھوڑا سا الگ ہو جائیں. ان سے بہت زیادہ کلوز نہ رہو کہ نہیں ٹھیک ہے، ان کی نظر میں جو ویلیو ہے ان کو کرنے دو. لیکن یہ اس میں تو صاف کہا جا رہا ہے کہ رشتہ مطلب دوست نہ بناؤ، ان سے زیادہ محبت کا تعلق نہ رکھو. رشتہ ختم کرنے کے لیے اس میں بھی نہیں کہا جا رہا ہے. کہو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دیتا. تو بہت صاف آیت میں بتا دیا گیا کہ تمہارے سارے رشتے، تمہیں جس چیز سے بھی لگاؤ ہے، چاہے وہ تمہارا پیسہ ہو، چاہے تمہارا گھر ہو، تمہارا بزنس ہو، جو بھی چیز تمہیں روکتی ہے اللہ کی طرف کوشش کرنے سے، تم سوچتے ہو کہ اگر میں ایسا کروں گا، پیسہ خرچ کروں گا اللہ کے لیے تو میرے پاس پیسے کی کمی ہو جائے گی. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں اگر اس طرح کی اپنی جو رشتہ دار ہیں ان سے اپنی ختم کر دوں گا، ملنا جلنا کم کر دوں گا تو پھر میرے گھر میں ان کا آنا جانا بند ہو جائے گا، یہ تو بہت ہی پسند ہے مجھے. اگر تم اس طرح سے سوچو کہ ان کی اپنے وقت کو الگ نہیں کرو گے ان سے، تو اللہ نے کہا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دیتا. تو یہ کافی زیادہ سنگین آیت مجھے لگتی ہے. ہم لوگوں کو سبھی کو اپنا چیک کرنا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کہاں زیادہ برباد کرتے ہیں، ہم اپنے ٹائم کو یا اپنے پیسے کو کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں خوشی خوشی. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو بھی اس سے الگ نہیں کرتی، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں دنیا دکھائی دیتی ہے، اپنے رشتہ دار دکھائی دیتے ہیں، وہ سب خوشیاں دکھائی دیتی ہیں، تو ہم اس طرف مڑنے لگتے ہیں، متاثر ہونے لگتے ہیں. لیکن اللہ ہم سے کیا پسند کرتا ہے وہ ہم بھولتے رہتے ہیں. تو اللہ کے جو بتائے گئے تقاضے ہیں، جس طرح سے ہمیں اللہ کے لیے کنیکشن بنا کے رکھنا ہے، تعلق کی بات کی میں نے، وہ تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے دوسرے تعلق سے کی وجہ سے. آگے بتایا گیا، بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے. اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے منکروں کو سزا دی، اور یہی منکروں کا بدلہ ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی
ایک پچھلا واقعہ بتا کے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، مطلب مسلمانوں کی. اوپر بھی یہ جو ورسز ہیں مسلمانوں کے لیے ہی تھے. اے ایمان والوں سے کہا گیا تھا کہ اے ایمان والوں اپنے باپ اور بھائی اور ایسے لوگوں سے دوستی نہ مطلب بڑھاؤ، اپنا تعلق نہ بڑھاؤ جو کہ اللہ سے دور ہیں. اور ایمان والوں کا یہ سب بھی جہاد ہی ہے جو سب ہو رہا ہے نا. ایمان والوں کو اس طرح سے قربانی دینی پڑتی ہے. پھر سے یہ ایمان والوں کے لیے ہی ورثہ ہے کہ اب ہم نے تمہاری بہت سے موقعوں پہ مدد کی ہے. ایک حنین کے دن بھی، حنین کا ایک جنگ ہوئی تھی جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے پارٹ لیا اور مشرکوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی. اس دن کیا ہوا آپ لوگوں کو ابھی پیچھے کے سورہ میں یاد ہوگا، جنگ بدر کی بات ہوئی تھی جب میں نے بتایا تھا کہ بہت ہی کم لوگ تھے مسلمان جو کہ قریش کے لوگوں سے لڑنے کے لیے گئے تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے. لیکن حنین کی جنگ میں الٹا ہوا. حنین کی جنگ میں طاقت آ چکی تھی مسلمانوں کے پاس تب تک. تو یہ بہت بڑا ایک گروپ تھا مسلمانوں کا، جہاں تک مجھے یاد ہے میرا خیال ایک 8-10 ہزار کی بات ہے. ایک بار میں اس کو ڈیٹیل دیکھ لوں گی. 8,000 شاید لوگ ہو چکے تھے مسلمان. تو انہیں بہت، جب وہ اس جنگ کے لیے نکلے تو اپنی طاقت کو دیکھ کے نا ان کے اندر ایک گھمنڈ آ گیا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، آج تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. لیکن ان کی یہی بات، یہ اس میں لکھا ہے نا، تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کیا. کثرت کا مطلب تم زیادہ تھے اس لیے تمہیں گھمنڈ آ گیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. تو مطلب تم اتنے زیادہ ہو کر بھی کچھ ہیلپ نہیں ہو سکی تمہاری. اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. مطلب ایسا لگ رہا تھا تمہیں کہ اتنی ساری زمین ہے لیکن تم بھاگ نہیں پا رہے تھے. مطلب تمہیں دشمن پکڑ کے مار رہا تھا. پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے. اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت اتاری. پھر اس کے بعد اللہ نے پھر مدد فرمائی اور فرشتوں کو بھیجا، ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور پھر منکروں کو ہرا دیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس لیے دکھائی تھی تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے اندر یہ کمزوری آ گئی تھی، تمہارے اندر یہ تکبر آ گیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو ایک آزمائش میں ڈالا تھا، ان کو پریشانی میں ڈالا تھا. تو یہ انہوں نے اللہ پاک نے یاد دلایا ان لوگوں کو. اس کے بعد فرمایا پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے توبہ نصیب کر دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ نے مدد کر دی اور اب تم جو بھی تم میں سے چاہے توبہ کر لے اس بات کی کہ ہاں ہم نے گھمنڈ کیا تھا، تو اللہ ضرور معاف کرے گا. اے ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ جائیں. اور اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں دھنی کر دے گا. اللہ علیم اور حکیم ہے. تو یہ بات مکہ کے لیے حکم آیا اللہ تعالیٰ کا کہ مشرکین جو ہیں، جو شرک کرتے ہیں لوگ، وہ لوگ کعبہ کے پاس نہ جائیں، بالکل بھی اس مسجد کے پاس نہ جائیں. اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا تھا پہلے کہ وہ لوگ آتے تھے، پھر بزنس ہوتا تھا وہاں پہ. تو مکہ والوں کا بزنس ہی اس چیز سے چلتا تھا کہ ہر طرح کے، ہر قبیلے کے لوگ آتے تھے اپنے بت کی پوجا کرنے. تو اب جب کعبہ کو پاک کر دیا گیا تھا، کعبہ سے سب بت ہٹا دیے تھے اور کہہ دیا گیا تھا، اعلان ہو گیا تھا کہ مشرک یہاں پہ نہیں آئیں گے اب. تو اس وقت لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہاں پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبی ہو جائے، یہاں کی بزنس ختم ہو جائے. یہ کہا گیا نا، اگر تمہیں مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے تمہیں دھنی کر دے گا. مطلب اللہ تو تمہیں اور دے سکتا ہے. اللہ تو علیم ہے، حکیم ہے، مطلب سب کچھ جانتا ہے اور سب اس کی ہی پلاننگ ہے ہر طرح سے. وہ تمہیں اس چیز کا ڈر نہیں رکھنا ہے کہ ہم کہیں ہمارا بزنس ٹھپ نہ ہو جائے. پھر ابھی تو پتہ ہی ہے ہمیں، آج تک اس ایریا میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی ہے. ہر طرح سے اللہ نے اپنی برکتیں بھیجی ہیں. پہلے بھی نہیں آئی تھی اور اب بھی نہیں آئی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ایک وعدہ ہی ہے. سمجھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ پورا ہوا. اب آگے کی ورس میں پڑھ لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. اب ابھی تک اوپر مشرکین کی بات ہو رہی تھی جو لوگ شرک کرتے تھے. اب یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں اہل کتاب بھی رہتے تھے، یہودی اور عیسائی. تو اس وقت ان سے کہا گیا کہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو، ان سے بھی لڑنا ہے تمہیں. اور جو کیونکہ وہ نہ تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ. ان کا بھی ایمان جو تھا نا
ان کا بھی ایمان ایسا ہی ہو گیا تھا جیسے آج ہم مسلمانوں کا ہو گیا ہے نا، کہ صرف لفظی ایمان کہتے تھے کہ ہاں ہم ایمان لائے، ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن کیا کرتے تھے؟ بس دنیا کے لیے ہی کام کرتے تھے۔ آج ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں نا کہ ایمان تو ہے ہمیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن ہمیں ڈر کس کا ہے؟ لوگوں کا ڈر زیادہ ہے، سوسائٹی کا ڈر زیادہ ہے، ہمیں اپنے پیسوں کا ڈر، بزنس کا ڈر زیادہ ہے۔ تو وہی حال ان کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا جیسے مشرکین کو کہا تھا نا کہ انہیں مار دو، ان کو جہاں پاؤ انہیں ختم کر دو، ان کو کہا کہ ان لوگوں پر ان سے بھی لڑو، کیونکہ یہ اللہ کا کہنا نہیں مانتے، رسول کے حرام کرے ہوئے کو حرام نہیں مانتے، اپنے حساب سے چلتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، مطلب ان کو ایک ٹیکس دینا تھا، وہ ٹیکس دیں یا تو وہ، اور چھوٹے بن کر رہے ہیں، مطلب انہیں کہا کہ تم دب کے رہو یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ چھوٹے کا مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی وہ بات، ان کو مطلب وہ برابری نہیں دی جائے گی جو اس وقت پہ وہاں پہ مسلمانوں کو دی گئی۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات ہی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ تو ان کی جو سب سے برائی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کے بیٹے بنا دیے تھے، جیسے عیسائیوں نے بنایا، یہود نے بنایا، اور یہ اپنے زبان سے کچھ بھی بنا لیا انہوں نے، ان کی کتاب میں ایسا کچھ لکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات بھیجی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ ان کی نقل کر رہے ہیں جو اس سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ تو یعنی کہ جو لوگ ان سے پہلے کی قومیں تھیں، وہ بھی اسی طرح سے اپنے معبود میں اپنے لیے خدا کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہی چیز یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا، مطلب اللہ کے علاوہ جو ان کے علماء تھے، مطلب ان کے ریلیجس لیڈرز جیسے آج کے مولوی ہوتے ہیں، ان کو رب بنا دیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات کو ہم ختم کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ جو بات آئی ہے اب اہل کتاب کے اوپر جو چرچا ہوئی ہے وہ ان کے اوپر ہوئی ہے، آگے کی ورسز میں بھی اس پہ کنٹینیو رہے گی۔ تو مگر یہاں پہ فرق دکھائی دیا کہ اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سزا کی وہ الگ تھی، ان کے لیے جو سزا تھی وہ الگ تھی، وہاں سے ان کو بالکل ہٹا دیا گیا تھا، مشرکوں کو اس ایریا میں نہیں رہنے دیا گیا تھا، انہیں کہا تھا آپ یہاں سے چلے جاؤ، توبہ کر لو، یا تو اگر یہاں رہنا ہے ایمان قبول کر لو۔ اور یہ جو اہل کتاب تھے ان سے اس وقت کہا گیا کہ یا تو کیونکہ تم کہنا مطلب اپنا ہی چلاتے ہو، اپنے من کی بات کرتے ہو، تو تمہیں یہاں پر چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا، اور ایک ٹیکس بھی تم پر لگے گا اگر تم ہم سے حفاظت چاہتے ہو۔ تو یہ اس طرح کے کچھ رولز بنے تھے اس وقت جب کہ مکہ کو فتح کر لیا گیا تھا اور پورے عرب پر اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی۔ تو یہ تو اس وقت کی جو حالات تھے اس کے حساب سے میں نے بتایا باتوں کو، لیکن ہمیں آج کے دور میں اس سے کیا سیکھنا ہے، کیا سیکھ ملی، ڈیٹیلز میں تو ہم اگلے ہفتے ہی سمجھیں گے، اس کو سوچیں گے اس کا میننگ کو۔ لیکن میں ابھی جو اوپری طور پر میں سمجھ پائی، ایک تو سب سے پہلی ورسز کو میں نے جانا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ عزیز اللہ ہونا چاہیے، اپنی خاندان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے بزنس سے زیادہ، ہر چیز سے آگے اول اللہ ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ تمہارے ایموشنل تعلق سب سے زیادہ ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو تمہیں اپنا ایمان چیک کرنا ہے، ڈاؤٹ کرنا ہے اپنے اوپر کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں۔ پھر دوسری بات، ایمان والوں سے یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی تمہاری، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہاری مدد کرتے ہیں، لیکن جب کبھی تمہیں جھٹکا لگتا ہے، جب کبھی تمہارے ساتھ کوئی چیلنج پیش آتا ہے، کوئی مسائل پیش آتا ہے، تو تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم نے کہاں غلطی کی تھی۔ جیسے حنین کا واقعہ یاد دلایا کہ اللہ نے مدد کی، لیکن آپ کو یہ دکھا کے کی کہ تم نے تکبر کیا تھا، تو اس کا چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا تمہیں بتایا۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی مسائل پیش آئے نا، تو اپنی کمی ڈھونڈنی ہے، یہ میں سمجھ پا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اس طرح ہی بنائی ہے کہ ہمیں اپنی ہی کمی ڈھونڈنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے پہ الزام پہلے لگانے لگتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا، اس میں ہم اس لیے ہارے کیونکہ یہ فلاں نے ادھر سے حملہ کر دیا، اس نے دھوکہ کر دیا، یہ چیزیں فیکٹرز جو ہیں نا، یہ ہماری نظر میں تو ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ کوئی فیکٹر نہیں ہے۔ تو ہمیں تو خدائی نظر سے دیکھنی ہے نا زندگی، تو ہمیں ہمیشہ اپنی کمی، اپنی غلطی ہی ڈھونڈنی ہے، وہی ہمارے لیے صحیح طریقہ ہے زندگی جینے کا۔ تبھی ہم
اللہ سے بار بار توبہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ جسے چاہے توبہ نصیب کرے اور بخش دے. تو ہم اگر بخشش پالیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے. بس یہی ہے حکمت کا سرا، اللہ سے ڈرتے ہوئے چلنا ہے نا. ابھی ہم جو کہہ رہے تھے حکمت کا سرا ہے، تو یہی ہے وہ سرا. پھر دوسری آخری باتیں ہم نے اہل کتاب کے حوالے سے پڑھی، تو مجھے لگتا ہے کہ اہل کتاب کو اس طرح کی چھوٹ دینے کا مقصد شاید یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ وہ شاید کیونکہ وہ بھی توحید کو جانتے تھے، وہ ایک خدا کے کانسیپٹ کو سمجھتے تھے. اگر وہ دوبارہ سے سمجھیں چیزوں کو، ان پہ دعوت پہنچائی جائے، اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کیا پتہ ان کے سمجھ میں آ جائے اس طرح، اس وجہ سے بھیجا ہو. لیکن اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ کیوں ان کے ساتھ اللہ نے الگ معاملہ اس وقت کیا تھا. لیکن ہمارے لیے بھی اس میں یہی ہے کہ آج جو ہمارا حال ہے وہ وہی ہے کہ ہم آج اس زمانے کے اہل کتاب کی طرح ہیں. جو اس وقت ان کا دین تھا، جو اس وقت ان کا حال تھا، وہ آج ہم مسلمانوں کا بدقسمتی سے حال ہے. ہم لوگ بھی آج اپنے منہ سے جو بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ایسے ہے ایسے ہے، کوئی بھی کچھ بھی بتا دیتا ہے دین کے بارے میں، جو بھی کہیں سے سنا ہو، اس سے سنا اس سے سنا، کہیں کوئی ٹھوس بات نہیں ہوتی کہ حدیث اور قرآن کی بات ہو. سنی سنائی باتوں کو ہم لوگ بڑا مان لیتے ہیں. تو وہ جو منہ کی باتیں ہیں ان کو ہمیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اور کسی بھی طرح سے خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. خدا ایک ہے، وہی معبود ہے، اسی بات پہ فیصلہ رکھنا ہے. کوئی کسی دوسرے کو جب ہم پاور دینا چاہتے ہیں نا، اللہ کی خدائی کو بانٹنا چاہتے ہیں، تو وہ چیز بہت ہی زیادہ ہمیں سختی والی سزا دے گی اللہ کے یہاں. یہ بھی اس سے سمجھ میں آ رہا. تو اب اس کو سیشن کو یہیں ختم کرتے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے. اب دعا کر لیتے ہیں. اگر کسی کو کس طرح سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو تو وہ بھی پوائنٹ بتا سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. میں دعا کرتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ، ہم تیرے بہت ہی زیادہ عاجز بندے، بہت ہی کمزور بندے، جن کی عقلیں بھی بہت کمزور ہیں، اور ہم دنیا میں اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے اندر دنیا کی محبتیں اتنی ڈیپ تک بسی ہوئی ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے مالوں میں ہم اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، اور اس سے ہمارا دل ہٹانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یا اللہ، بس آپ ہی ہماری مدد فرمائیے. جہاں جہاں ہم کمزور ہیں وہاں آپ ہمیں طاقت دیجیے. ہم اپنے آپ کو بہت عاجز پاتے ہیں، لیکن ہم آپ سے بہت ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ، ہمارے دل میں آپ کا ڈر ہے. ہم ہر وقت آپ سے ڈرنا چاہتے ہیں. ہم ہر وقت یہ حکمت چاہتے ہیں اپنے ساتھ، اپنی زندگی میں. اللہ ہمیں قبول کر لیجیے. ہم آپ کی طرف جو سفر کر رہے ہیں اس کو آسان کر دیجیے، اور ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو، بڑی بڑی گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ، یا اللہ، ہم سب آپ کے سامنے دعا کرتے ہیں. ہم سب کے حق میں دعا قبول فرما لیجیے. آمین. السلام علیکم.